آج کا ہمارا موضوع ملک کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھ کے رکھا گیا ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ سال 2022 کے اندر 8 لاکھ سے زائد افراد پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، جس میں ڈاکٹر، انجینئرز، یہ تمام تر لوگ جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے اپنے بہتر مستقبل کے لیے. اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. گو کہ پاکستان سے اس صورتحال میں جانا بہت مشکل ہو چکا ہے. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان کے اکنامیکل حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ دیگرگوں ہو چکے ہیں. یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کی آپس میں دھینگا مشتی چل رہی ہے، تو اس میں مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ یہاں پاکستان میں رہ کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. بچوں کو پالنا بہت مشکل ہو چکا ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر جائیں. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جو تارکین وطن تھے، جو پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے، اور 200 کے قریب کشتی جو ہے وہ ڈوبی اور وہ افراد جان کی بازی ہار گئے. ان کے گھروں میں کوہرام مچ گیا. وہ پاکستان کے، آپ کے اور میرے بھائی تھے. اس میں پاکستان ہاکی کی ایک خاتون پلیئر بھی تھی. ان کا تعلق سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤدین سے تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے جائیں اور اپنے گھر والوں کو بہترین سہولتیں پیش کر سکیں، معیار زندگی بہتر بنایا جا سکے. آپ آئے روز دیکھ رہے ہیں یہاں پر خودکشیاں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں جنوبی پنجاب کے ایک ضلع کے اندر ایک مزدور نے اپنے 2 کم سن بچوں کو زہر دیا، بیوی کو زہر دیا اور خود بھی زہر کھا کر مر گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 مہینے وہ گھر کا کرایہ نہیں دے پا رہے تھے، جس کی وجہ سے مالک مکان بار بار انہیں کہہ رہا تھا کہ کرایہ دیں یا ورنہ گھر خالی کریں. اب اپنے 2 معصوم بچوں کو لے کر کہاں جاتا؟ روڈ پہ، سڑک پہ. اس نے یہی سمجھا کہ میرے پاس رہنے کو تو جگہ ہے نہیں، چھت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں. یہ گھر چھوڑنے کے بجائے کیوں نہ میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں. اس نے اپنے آپ کو زہر دے دیا، بچوں کو زہر دے دیا، بیوی کو زہر دے دیا. اس کا خون، اس کا قتل جو ہے وہ ان حکمرانوں کے گردن پر ہے. ان کو حساب دینا پڑے گا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جائیں، بہتر مستقبل کے لیے جائیں، کیونکہ وہاں پر حالات بہت اچھے ہیں. وہاں پر کچھ عرصہ آپ رہتے ہیں تو جو مقامی سٹیٹ ہوتی ہے، جو ملک ہوتے ہیں، وہ ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے، وہ آپ کا خیال کرتی ہے. آپ کو میڈیسن فری میں ملتا ہے، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ فری میں ہوتی ہے. یہاں پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے. وہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹیکسز ہیں، لیکن اس ٹیکسز کے بدلے میں وہ آپ کو سہولت مہیا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس اور ٹیکس پہ ٹیکس. بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے. اشیاء خود و نوش عام عوام اس کی پہنچ سے دور ہے. آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ گاڑیاں اس قدر زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں کہ بھائی ہونڈا کی گاڑی 1 کروڑ کے قریب. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے جو ہے وہ نیبر ملک انڈیا کے اندر جو ہے وہ جو گاڑی 6 لاکھ روپے کی ہے، یہاں پر پاکستان کے اندر وہ 34 لاکھ روپے کی. فرق دیکھیے. انڈیا کے ایک چینل کے اوپر اس طرح کی ایک رپورٹ پیش کی جا رہی تھی
کہ جو ہمارے ہاں 4-5 لاکھ 6 لاکھ کی گاڑی ہے نئی 0 میٹر، وہ یہاں پر 37 لاکھ کی ہے. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، ہر کمپنی کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی ریٹ رکھیں. آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں آپ لازمی باہر جائیے. میں یہ سمجھتا ہوں، سجیسٹ کرتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں، ابھی تو جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو جو بھی آپ ویزا اپلائی کریں گے، چاہے وہ وزٹ کا ویزا اپلائی کریں سوائے اسٹڈی کے، باقی جو ہے وہ تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ وزٹ ویزا اپلائی کریں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، اور عجیب قسم کی ریجیکشن جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے کہ آپ کے چونکہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ ادھر ہی رکیں. اگر آپ کو ہم ویزا دے دیتے ہیں تو آپ باہر جائیں گے، باہر جانے کے بعد وہاں پر رک جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. مطلب پاکستانی عوام کی کریڈیبلٹی یہ ہو چکی ہے. تو پھر جس طرح 200 افراد کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ 200 افراد پانی میں غرق ہو گئے، مر گئے، جو بارڈر کراس کر کے یہاں سے ایران گئے، ایران سے پھر ترکی، اور ترکی سے پھر جو ہے وہ یونان، اور یونان سے یہ مختلف 4-5 جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس طریقے سے آپ یورپ جا سکتے ہیں. تو وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. جانا چاہیے، لیگل طریقے سے آپ جائیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا تجربہ کیسا ہے. وہ عرصہ دراز سے وہاں پر رہ رہے ہیں، وہ کتنی صحبتیں وہاں پر برداشت کر رہے ہیں. کیا وہاں پر زندگی اسی طرح نظر آ رہی ہے جیسے آپ پاکستان میں بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ ڈالر یا پاؤنڈ یا یورو جو ہے وہ درختوں پر لگے ہوئے جو آپ سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ نے وہ کوئی تیاری کی ہے؟ اپنے آپ کو کچھ سکلز جو ہے وہ آپ نے ڈیولپ کی ہے اپنے اندر کہ آپ پاکستان سے باہر جائیں اور اپنے فیملی کو خوشحال رکھ سکیں؟ اگر تو آپ نے وہ سکلز اپنے اندر ڈیولپ کر لی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر آپ کو جانا چاہیے. اگر آپ یہاں سمجھتے ہیں کہ آپ کا مستقبل نہیں ہے اور بہتر مستقبل کے لیے پاکستان سے باہر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریمیٹنس آ سکے، پیسہ آ سکے، آپ کی فیملی خوشحال ہو سکے. ہجرت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے.